اس کی محنت ہمیں کرنا ہے، ورنہ کوئی گھر بچے گا نہیں، یاد رکھنا، کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ تو ہمیں محنت کرنا ہے اپنی بچیوں کو بچانے کی، اور ہماری جو بچیاں آئی ہوئی ہیں، جو ہماری مائیں آئی ہوئی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی کھانے کے لیے چیز دے، خدا کے لیے وہ چیز کبھی استعمال مت کرنا۔ اسکول میں جو چیزیں بانٹی جاتی ہیں غیروں کے، ان کو بھی اگر لینا پڑے تو لے لینا، مگر کھانا نہیں۔ ان کو بھی لے لینا، کھانا نہیں۔ باہر کوئی دے، یا آپ کی کوئی سہیلی لا کر کے غیر دے رہی ہے، یا مسلمان سہیلی دے رہی ہے اور اس کا تعلق کسی غیر سے ہے، اس کو بھی مت لینا، اس کو بھی مت لینا، اس لیے کہ اس پر بھی جادو کرا کے کھلایا جاتا ہے۔ ایسے کیس ہمارے شہر مراد آباد میں ہوئے، صرف ایک لڈو کھانے کی وجہ سے 15 سال کی بچی غیر کے ساتھ ملوث ہوئی، حالانکہ وہ بچی گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ اس لڈو پر نہ معلوم کیا پڑھا گیا تھا، کھلایا گیا تھا، اس کی وجہ سے بچی کا ذہن سارا کا سارا خراب ہو گیا۔ تو کس طریقے سے بہکایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ضرب لگائی جا رہی ہے، اور کیسے ہماری بچیوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنی بچیوں کے ایمان کو محفوظ رکھیں اور ان کو بچائیں۔ تو بنیادی بات جو میں نے کہی کہ خاص طور سے اپنی بچیوں کے ایمان کو بچاؤ، عقائد کو مضبوط کرو، اللہ پر عقیدہ، نبی پر عقیدہ، آخرت پر عقیدہ، اور مرنے کے بعد زندگی پر عقیدہ، جنت جہنم کا عقیدہ، فرشتوں کا عقیدہ، یہ عقائد ان کے ٹھوس ہوں، اس میں جنبش نہ آئے کسی طرح کی۔ غیر جب یہ کہے کہ یہ تو سب کالپنک باتیں ہیں، اس سے کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو ہماری بچی سینہ سپر ہو کر کے نہیں، بالکل تم غلط کہتے ہو، ہمارے قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اور ہمارے ابا نے بتایا ہے، ہمارے استاد نے بتایا ہے، میری ماں نے بتایا ہے، ہم اس سلسلے میں تمہاری ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے، تم فراڈ کر رہے ہو، مکاری کر رہے ہو، ہم تمہاری اس مکاری میں، تمہارے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ ایسا اس کا عقیدہ اپنی بچی کا بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچی کا عقیدہ بالکل ٹھوس بنائیں۔ تو اس کے لیے محترم خواتین محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، اور اس کی محنت یہ ہے خاص طور سے اپنے گھروں کو دینی ماحول دو، دینی ماحول دو اپنے گھروں کو۔ اپنے گھر کے اندر میں دعا میں بھی کہا کرتا ہوں، اپنے گھر کو مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کا نمونہ بناؤ، کہ ہمارا گھر کیا ہو، مسجد بھی ہو کہ اس میں بات ہو رہی ہر وقت میں، مدرسہ بھی ہو کہ یہاں پر تعلیم ہو رہی ہے، اور خانقاہ بھی ہو کہ یہاں پر ذکر و تلاوت ہے۔ جب ہمارے گھر کا یہ روپ ہوگا اور یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں شیاطین بھٹک نہیں سکتے، شیطانی روحیں پھر نہیں آ سکتی، دجالی فتنے پھر ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں فتنوں و فساد کو کھڑا کر سکے۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں عبادت کا ماحول، تعلیم کا ماحول، ذکر کا ماحول بنایا ہے تو انشاءاللہ کتنے بھی جھکڑ آئیں، کتنے بھی طوفان آئیں، اور کتنی بھی وبائیں آئیں، بلائیں اور فتنے آئیں، ہمارا گھر انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو اپنے گھر کے اندر تعلیم کو زندہ کرو، اور تعلیم میں فضائل اعمال، تعلیم میں عقائد، تعلیم میں نبی کی سنت، تعلیم میں نبی کی سیرت، یہ چیزیں تعلیم میں ہوں۔ صرف فضائل سے بھی کام نہیں چلے گا، یاد رکھنا، صرف فضائل سنائیں، جذبہ تو پیدا ہوگا لیکن عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا۔ عقیدے کے لیے عقیدے کو بتانا پڑے گا، اس کو سمجھانا پڑے گا، پھر کیسے زندگی گزارے اس کے لیے نبی کی سیرت ہے، عمل کو کیسے کیا جائے اس کے لیے نبی کی سنت ہے، عمل کو کس انداز سے کیا جانا ہے،
نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، ناپاکی سے بچنا ہے، اور کیسا لباس پہننا ہے، اس کے لیے نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ تو نبی کی سنتوں کا بھی مذاکرہ اور نبی کی سیرت کا بھی مذاکرہ اور فضائل کا بھی مذاکرہ اور ساتھ ساتھ میں عقائد، اس کے بارے میں مفصل طور پر ہماری بچیاں جاننے والی ہیں۔ اور پھر اپنے گھر کے اندر ماحول ایسا بناؤ کہ نماز کا وقت آیا، ہماری بچیاں ساری کی ساری، گھر کی بڑیاں بھی بچیاں بھی فوراً وضو کے لیے اٹھ گئے، یا اذان ہو گئی ہے، لہٰذا اب کوئی کام نہیں ہوگا، پہلے وضو کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ بلکہ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کوشش کرو باوضو رہنے کی، کہ ہر وقت باوضو، اس لیے کہ جو انسان باوضو رہے شیطان کا حملہ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الوضوء سلاح المومن، وضو ایمان والے کا ہتھیار ہے۔ جب ہمارے پاس ہتھیار ہے تو دشمن حملہ کرتے ہوئے سوچے گا کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، تو باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ اور اگر باوضو نہیں ہو تو جیسے ہی اذان آئے اب کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا، پہلے نماز، بعد میں دوسرے کام ہوں گے۔ نماز کے ساتھ میں جو نماز کے اذکار ہیں، یہ نہیں کہ 4 فرض پڑھے اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، پہلے کی سنتیں بھی، بعد کی سنتیں بھی، نوافل کا اہتمام بھی، ساری چیزیں ہو۔ اور جو نماز کے بعد اذکار ہوتے ہیں وہ اذکار بھی، جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے حصن حسین ہے، مضبوط قلعہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں ہمارے لیے حصار بن جاتا ہے چاروں طرف سے، اب ہمارے اوپر شیطانی حملے انشاءاللہ نہیں ہو سکتے۔ تو نماز کے اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے، صرف خانہ پوری نہیں ہے کہ خانہ پوری کر لی چھٹی ہو گئی، نہیں، نماز کے اہتمام کے ساتھ، وضو سنت کے مطابق، مسواک کے ساتھ۔ عام طور سے ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے لیے مسواک نہیں ہے، مسواک صرف مرد کریں گے اور یہ خالی برش کریں گی، حالانکہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جس طریقے سے مرد کے لیے مسواک سنت ہے، عورت کے لیے بھی مسواک سنت ہے، عورتیں بھی مسواک کریں۔ ہم اپنی خواتین کو لا کر کے مسواک دیں کہ تم مسواک کرو۔ ایک نماز جو مسواک سے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ تو خواتین بھی مسواک کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو نماز کے اہتمام کے ساتھ اول وقت میں اذان سنتے ہی نماز۔ میں نے بہت پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں، کچھ خواتین نہیں ہوں گی، کہ حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ان کے پاس میں ایک باپ آیا پرچہ لے کر کے، تو مولانا نے پرچے پڑھا کہ 18 سال کی بچی کو اللہ کے نبی کی 50 مرتبہ خامِ زیارت ہو چکی۔ 18 سال کی بچی ہے اور 50 مرتبہ اسے اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی ہے۔ آپ جتنی خواتین بیٹھی ہو شاید 2 ایک ایسی ہوں گی جن کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ اب وہ 18 سال کی بچی، اسے 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت۔ تو مولانا منیر صاحب کی حیرت میں باپ سے پوچھا، آخر آپ کی بچی میں کون سی ایسی خوبی ہے، کون سا ایسا اس کا کردار ہے جو اللہ کو نبی کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی کی اسے 50 مرتبہ زیارت ہو گئی؟ تو باپ نے کہا میری بیٹی کی 3 خوبیاں ہیں، 3 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو شرف عطا کیا ہے۔ پہلا کام میری بچی کا یہ ہے کہ میری بچی اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی ہے۔ مولانا کا یہ کام تو بہت سی خواتین کرتی ہوں گی کہ نہیں کرتی، کہ اگر اذان ہو گئی اور میری بیٹی جھاڑو لگا رہی ہے تو یہ نہیں کہ آدھے گھر میں جھاڑو لگے پورا کر دے، وہیں جھاڑو چھوڑے گی، اللہ کا حکم آئے گا، آ گیا، اب وضو کر کے سیدھی مصلی پہ، بعد میں جھاڑو کو پورا کرے گی۔ برتن دھو رہی ہے، اذان ہوگی، برتنوں کو وہیں چھوڑ دے گی کہ بعد میں پورے برتن دھوئے جائیں گے، پہلے اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ مہمان آ گئے گھر میں، مہمانوں کو بٹھایا، اذان ہوئی تو کہ نہیں آپ بیٹھیے، پہلے ہم نماز پڑھنے، بعد میں
آپ کی خاطرداری کی جائے گی. یہ ہے اذان ہوتے ہی نماز پڑھنا. یہ اس وقت ماحول بنے گا جب گھر کی ماں، دادی، بڑی خواتین جب فوراً نماز کے لیے کھڑی ہوں گی تو جو بچیاں ہیں چھوٹی وہ ساری کی ساری خودی کیا ہے نماز کے لیے دوڑ پڑیں گی کہ نماز کا وقت ہو گیا. لہذا اب دنیاوی کام کاج نہیں، گھر کے کام نہیں، اب تو نماز ادا کی جائے گی. اور کہا دوسرا کام میری بچی کا یہ ہے، دوسرا عمل میری بچی کا یہ ہے، کسی حال میں بھی کبھی بھی کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں آتی. اگر کسی فنکشن میں بھی اسے جانا ہے، مجال کیا اس کی ہتھیلی کو کوئی دیکھ لے، گلفز پہنے رہتی ہے، سوکس پہنے رہتی ہے اور پوری کور رہتی ہے، اور اگر کام کرنا پڑ جائے تو آڑ میں کام بھی کرتی ہے نقاب پہن کر. ایسا نہیں ہے کہ کام نہ کرے، کام بھی کراتی ہے رشتہ داریوں میں جا کر کے، لیکن مجال کیا ہے کہ اس کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جائے. نہ ماموں زاد، نہ خالہ زاد، نہ پھوپھی زاد، نہ تایا زاد، نہ چچا زاد، یہ جتنے زاد ہیں یہ اس کو دیکھ نہیں سکتے. جہاں ہمارے یہاں پردہ نہیں ہوتا، نہ ماموں زاد سے بھائی سے پردہ، نہ خالہ زاد بھائی سے پردہ، نہ تایا زاد بھائی سے پردہ، نہ پھوپھی زاد بھائی سے پردہ، نہ چچا زاد بھائی سے پردہ. حالانکہ یہ سب کے سب غیر محرم ہیں، سب غیر محرم ہیں، ان سے پردہ نہیں ہوتا. تو ان بزرگ نے کہا کہ ہماری بچی ان سب سے بھی پردہ کرتی ہے، کسی حال میں بھی ان کے سامنے نہیں آتی. دوسرا عمل میری بچی کا یہ ہے. اور تیسرا عمل میری بچی کا یہ ہے کہ رات میں تہجد پڑھ کے 1.25 گھنٹہ اللہ سے دعا مانگتی ہے. رات میں 1.25 گھنٹہ اللہ سے دعا مانگتی ہے. تو تہجد کتنی دیر پڑھتی ہوگی؟ کیا تعلق ہوگا اس کا اللہ سے؟ کیسا ربط ہوگا؟ کیا محبت ہوگی اللہ سے؟ 1.25 گھنٹہ دعا مانگتی ہے. ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیا مانگیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن میری ماں بہنوں، جب محبت ہوتی ہے، جب تعلق ہوتا ہے تو الفاظ خود بخود زبان سے نکلتے ہیں. محبت کی زبان خود بتا دیتی ہے کہ کس سے محبت ہے، الفاظ خود آتے جاتے ہیں. تو اس لیے میری بچی 1.25 گھنٹہ اللہ سے مانگتی ہے. جب کسی کے دل میں اللہ کے عشق کی چنگاری ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو، پھر اسے اللہ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے. پھر اس کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو اس کو ہاتھوں کو نیچے اٹھاتے ہوئے شرم، رکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نہیں، میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے دل کی تمام ترجمانی کر دوں گا، دل کے تمام شکوے شکایتیں رکھوں، اور میں اپنے اللہ سے جتنی آرزویں اور تمنائیں ہیں، جذبات ہیں، یہ سب کے سب اپنے اللہ کے سامنے مجھے رکھنا ہے. پھر سب کے سب وہ رکھ دیتی ہے. تو کہا یہ 3 عمل میری بچی کے ہیں جس کی وجہ سے 18 سال کی عمر میں 50 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے. محترم خواتین، میری آپ سے بھی التجا ہے، درخواست ہے، یہ 3 عمل آپ بھی اپنی زندگی میں لازم کر لو، پلوں سے باندھ لو کہ مجھے کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، مجھے کسی حال میں بھی بے پردہ نہیں رہنا، مجھے کسی حال میں بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے. مجھے اپنے شوہر سے نہیں مانگنا ہے کہ تو میری ضرورتوں کو پورا کر، میں تو اپنے اللہ سے مانگوں گی، اللہ تو میری ضرورت کو پورا کر، تو میری صدا سن، تو میرے شکوے سن، کہاں سے میری ضرورتیں پوری ہوں گی تو جان. میں تو تجھ سے کہہ رہی ہوں، میں تو تجھ سے مانگ رہی ہوں، اللہ پھر آپ کی غیب سے ضرورتیں پوری کرے گا. تو یہ تعلق بنانے کی ضرورت ہے اللہ سے. تو نمازوں کا اہتمام، گھر کے اندر عبادت جب ہوگی تو ظاہر ہے اللہ کی عبادت جہاں ہو، جس سرزمین پر خدا وحدہ لا شریک کو سجدے ہوتے ہوں، وہ زمین تو دوسری تمام زمینوں پر فخر کرتی ہے. پھر اسی طریقے سے جب جس گھر کے اندر ذکر ہو رہا ہو، صبح شام کی تسبیحات ہوں، روزانہ قرآن کی تلاوت کے نغمے جس گھر کے اندر گونجتے ہوں، معصوم بچے بھی تلاوت کر رہے ہیں، بچیاں بھی تلاوت کر رہی ہیں،
ابا بھی تلاوت کر رہے ہیں, 80 سال کی دادی بھی تلاوت کر رہی ہے, سب بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کو کتنا پیار آئے گا. اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو سنو غور سے, خاموش رہو, لعلكم ترحمون, تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. قرآن پڑھا جائے اور اللہ کی رحمت نہ آئے, قرآن پڑھا جائے قرآن گھر میں برکت نہ ہو, قرآن پڑھا جائے شیطان گھر میں آ جائے, قرآن پڑھا جائے گھر میں کفر داخل ہو, قرآن پڑھا جائے بے برکتی ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے گھروں کو قرآن کے نغموں سے مزین کرو. جو گھروں کے اندر موبائل ہر کمرے میں بج رہا ہے, ہر کمرے میں جو موبائل بج رہا ہے, یہ موبائل ختم کرو. کہ نہیں, اب کمروں میں موبائل نہیں بجے گا, کمروں کے اندر قرآن کی آواز ہوگی, ذکر ہوگا, تعلیم ہوگی, اور اگر ضرورت ہے تو ضرورت پر اس موبائل سے بات کی جائے گی, اس سے زیادہ اس کا استعمال نہیں ہوگا. تو اس لیے محترم خواتین, گھر کا ماحول یوں ہمیں بنانا ہے. آپ طے کرو کہ نہیں, میرے گھر میں بے نمازی نہیں رہے گا. چاہے میری بچی ہو, بھائی ہو, شوہر ہو, باپ ہو, دادی ہو, نانی ہو, یا ساس ہو, یا نند ہو, یا اسی طریقے سے جیٹھانی ہو, دیورانی ہو, گھر میں ہے, نماز پڑھنا ہے. روٹ کر کے, منع کر کے, یا اسی طریقے سے ڈانٹ کر کے, جو بھی حربہ, جو بھی طریقہ آپ اپنا سکتی ہو اس کو اپناؤ. کہ نہیں, میرا گھر قبرستان نہیں بنے گا, میرا گھر قبرستان نہیں بنے گا. میرے گھر کے اندر تو ذکر ہوگا, میرے گھر کے اندر تو عبادت ہوگی, میرے گھر کے اندر تو تلاوت ہوگی, میرے گھر کے اندر تو تعلیم ہوگی. میرا گھر غیروں کے گھر کی طرح نہیں, میرا گھر یہ قبرستان نہیں, میرا گھر ہوٹل نہیں ہے اس میں تو بس صرف کھانا بنے, بس چھٹی ہو جائے. میرا گھر ہوٹل نہیں بنے گا, میرا گھر فلم ہال نہیں بنے گا کہ ہر کمرے میں موبائل کے ذریعے سے فلم دیکھی جا رہی ہے, اسٹوری دیکھی جا رہی ہے. پھر یہ گھر نہیں رہا, یہ فلم ہال بن گیا. تو ہمیں اپنے گھر کو فلم ہال نہیں بنانا ہے, ہمیں اپنے گھر کو قبرستان نہیں بنانا ہے, ہمیں اپنے گھر کو مردہ خانہ نہیں بنانا ہے. جس گھر میں ذکر نہ ہو, تلاوت نہ ہو, عبادت نہ ہو, وہ مردہ خانہ ہے, وہ قبرستان. اب اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو. ہمارے گھر کے بچے خود بخود ذکر کرنے والے بن جائیں, تلاوت کرنے والے بن جائیں. ہمارا چھوٹا بچہ ابھی 6.5 سال کا ہوا, ایک دن آیا, ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس آ کے کان میں کہنے لگا, ابو میں نماز پڑھ کے جنت الفردوس میں جا کے رہوں گا. یہ کہہ رہا مجھ سے, ابو میں نماز پڑھ کے, میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, فجر میری چھوٹتی ہے, رات میں قضا پڑھ لیتا ہوں. 6.5 سال کا ہے, کہہ رہا میں تو نماز پڑھ کے جنت الفردوس میں جا کے رہوں گا. مجھے بڑا پیار آیا, میرے آنسو آئے, میں نے اسے سینے سے لگا کے پیار کیا. اللہ اس کے جذبے کو سلامت رکھے. تو بچہ جو ماحول دیکھتا ہے, یاد رکھیں, بندر اور بچہ یہ نقلچی ہوتے. بندر جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے, بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. گھر کا ماحول اگر ہے, وہ دیکھ رہا ہے دادی قرآن پڑھتی ہے تو اب وہ قرآن پڑھے گا. وہ دیکھ رہا ہے اماں میری تسبیح پڑھ رہی ہے, وہ تسبیح پڑھے گا. وہ دیکھ رہا ہے میری بہن ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے, سنتوں پر عمل کرتی ہے, میری بہن پردے میں رہتی ہے. اس کا دھیرے دھیرے کیا ہے, ذہن بن رہا ہے, ذہن بن رہا ہے. اس کو یہ سائلنٹ اس کو میسج مل رہا ہے, خاموش پیغام مل رہا ہے کہ نہیں ہمیں ایسا بننا ہے, ہمیں ایسا بننا ہے. تو اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بناؤ. جب گھروں کا ماحول بنے گا دینی, تو انشاءاللہ پھر ہمارے بچے کبھی بھی کسی حال میں بھی گمراہ نہیں ہو سکتے, راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے. آج ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں کو خود خراب کیا ہے, مجھے معاف کرنا, ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا ہے. ہم اپنے بچوں کے ذہن کو یہ بناتے ہیں کہ بیٹا پیسہ کماؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, تم پیسہ کماؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, ڈاکٹر بنو گے تو کامیاب ہوگے, ماسٹر بنو گے تو کامیاب ہوگے, انجینئر بنو گے تو کامیاب ہوگے, بڑے بزنس مین بنو گے تو کامیاب ہوگے, بلڈنگیں ہوں گی, کاریں ہوں گی, پہاڑیں ہوں گی, اور تمہاری عزت ہوگی.
ذہن ماؤں نے دیا، یہی ذہن باپ نے دیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ذہن بگڑ گئے۔ کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو ذہن دیا ہوتا، بیٹا تم دیندار بنو گے تو اللہ کے پیارے بنو گے، نبی کی سنت پر عمل کرو گے اللہ کے دلارے بنو گے، میرے بچے تم حافظ بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاج پہنائے گا، میرا بیٹا تو اگر دیندار بنے، عالم بن جائے، لوگوں کے سروں پر تیری وجہ سے تاج ہوگا، لوگ تجھے اپنے سروں پر اٹھائیں گے، تیرے لیے پلکیں بچھائیں گے، اور دنیا تیرے مقدر کی تیرے قدموں میں آ کر کے ٹھوکر مار کے آئے گی، بچ نہیں سکتی تیرے مقدر کی دنیا۔ بیٹا دنیا پر نظر نہ کرنا، دنیا مقدر کی مل کے رہے گی، تو دین کے لیے ہے، نبی کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہے، اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ تیری زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نبی کا دین اور سنت ہے۔ تیری زندگی کا مقصد نوٹ کمانا نہیں ہے، نوٹ اللہ تجھے دے گا اور یقیناً دے گا، تیرا مقدر تجھ سے کبھی روٹھ نہیں سکتا، دور جا نہیں سکتا، تو دیندار بن۔ کاش کہ ہم نے یہ ذہن دیا ہوتا، لیکن نہیں، ہم نے یہ ذہن نہیں دیا۔ ہمارے بچے اس کی وجہ سے آوارہ ہو گئے، ہمارے بچے بے حیا ہو گئے، ہماری بچیاں بے حیا ہو گئی، ان کے سروں سے دوپٹہ اتر گیا، آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی، ہماری بچیاں اپنی عزتوں کو نیلام کرنے لگی، ہماری بچیاں غیروں کی گود میں جا کر کے کھیل رہی ہیں، اس لیے کہ ماں نے وہ ذہن نہیں دیا، ماں نے وہ ایمان نہیں دیا، وہ ایمانی صلابت اور طاقت نہیں دی۔ اللہ کی قسم جب یہ احوال سنتے ہیں دل پارا پارا ہو جاتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ مسلمان بچی جس کو مسلمان ماں نے دودھ پلایا، مسلمان باپ نے جس کو دلہا دیا، مسلمان بھائی بہن ایک آنگن میں جس کے کھیلے تھے، جب پیدا ہوئی تھی اس کے کھانے میں اللہ اکبر کی صدا اس کے باپ نے یا کسی عالم نے لگائی تھی، وہ مسلمان بچی، کسی کا نام عائشہ، کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام خدیجہ، کسی کا نام رقیہ، آج وہی ہماری بچی کسی کافر کے ساتھ اس کی گود میں کھیلے، اس کے ساتھ رنگ رمیاں منائے، اپنی حیا کو تار تار کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ بے حسی کیا ہوگی، اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہوگی، اس سے زیادہ سرد مہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، خدا کے لیے اپنے ایمان کو بھی بچاؤ، اپنی بچیوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس طریقے سے اگر سرد مہی رہی اور آپ نے ایکشن نہیں لیا اور اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو دھیرے دھیرے یہ وہ نانگ ہے جو سب کو ڈس جائے گا، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ ہر گھر کے اندر یہ آگ لگے گی اور ایسی لگے گی کہ سب کو سوار کر دے۔ اس لیے بیدار ہو، اپنی بچیوں کو ان کی عزت کے بارے میں بتاؤ، ان کے ایمان کے بارے میں بتاؤ اور ان کا ایمان بنانے کی کوشش کرو۔ ماں بنے، میرے جملوں کو معاف کرنا، ماں بنے، ماں ڈائن نہ بنے، ماں بنے، اس کی گود ہری ہونا چاہیے، گود سوکھ نہ جائے، ماں بنے ایسی کہ اس کی گود سے ولی پیدا ہو، اس کی گود سے اللہ کا دوست پیدا ہو، ماں بنے ایسی کہ اللہ کی محبت اپنے بچے کے دل میں، اپنی بچی کے دل میں بسا رہی ہو۔ وہ کیا ماں ہے جو اپنی بچی کے سر پر دوپٹہ رکھنے کا سلیقہ نہیں بتا سکتی، جو بے پردہ بچی گھوم رہی ہے اس کو باپردہ نہیں بنا سکتی، جو اپنے بچے کو نبی کی سنت نہیں بتا سکتی، وہ کیا ماں بنی ہے؟ یہ ماں بننے کے لائق نہیں ہے، ماں کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، خدا کے واسطے اپنے آپ کو بھی بناؤ، اپنی نسلوں کو بھی بناؤ، ان کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچاؤ۔ آپ دین کا کام نہیں کر سکتی، نہ کرو، کم سے کم خود تو دیندار باقی رہو، ایسی تو بن کر کے رہو، قیامت کے دن اللہ کے نبی کا جب سامنا ہو تو ہماری نگاہیں نیچے نہ ہو سکیں، ایسا تو نہ ہو قیامت کے دن ہم کنارے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں، تم نے نہ اپنی زندگی میں دین کو لانے کی کوشش کی، نہ دوسروں کے اندر دین کو لانے کی کوشش کی، لہذا تم اس قابل نہیں ہو میرے صحابہ کی سب کے پیچھے کھڑی ہو سکو، صحابیات کے پیچھے کھڑی ہو سکو، الگ ہو جاؤ تم۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرم اور تو تم الگ ہو جاؤ، مجرم مردو تم الگ ہو جاؤ، تم نے دین کو لٹایا تھا،